اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا نوسٹالجک کہہ لیں آپ اس کو، شاید فرد اور محلہ۔ ایک محلے کا سسٹم ہوتا تھا نا، جو اب بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے، یعنی جو خاص طور پہ نئی لوکیلٹیز بنی ہیں وہاں پہ اس طرح کا کوئی فیلنگ نہیں ہے، کمیونٹی لیونگ نہیں ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ انڈیویجولز ہی رہتے ہیں اور وہاں پہ کمیونٹیز ایز اے کمیونٹی وہاں پہ گرو نہیں کرتی۔ جو محلہ سسٹم تھا اس میں لوگ ایز اے کمیونٹی گرو کرتے تھے۔ یعنی مجھے یاد ہے یہ عام کامن تھا نا کہ ایک گھر میں شادی ہے تو دو چار گھروں کا ایک ایک کمرہ انہوں نے جو ڈرائنگ روم ٹائپ جو تھوڑا باہر کی طرف ہوتا تھا وہ خود بخود ہی لوگ آفر کر دیتے تھے کہ جی آپ کے مہمان یہاں ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے۔ جو باہر سے آئیں گے، چونکہ لوگ آتے تھے باہر سے اور آ کے دو چار دن ٹھہرتے تھے تو وہ ان کو جگہ آفر کر دیتے تھے، انہی کے بستر استعمال ہوتے تھے، کھانا پینا بھی بعض اوقات وہ ان کو ناشتہ واشتہ بھی کروا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات میں کسی کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت اہتمام بھی نہیں ہوتا تھا، اس طرح سمپل چیزیں تھیں، لہٰذا یہ چلتا رہتا تھا۔ تو کمیونٹی ایک کمیونٹی کے طور پہ چل رہی تھی۔ اسی طرح سے اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آس پاس کے سب لوگ فوراً موجود ہو جاتے تھے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کھانے پینے کی فکر بند ہے آپ لوگوں کو، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لے آئے گا۔ اور میں نے کہا نا وہ کوئی دیگے نہیں لے کے آئے گا، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، میں آئی تھنک آئی واز ان کلاس 5 اور واٹ، شاید مائی گرینڈ مدر پاسڈ اوے، تو ہم نے ساتھ والے گھر میں انہوں نے جا کے تو انہوں نے کہا نہیں آپ بچوں کو ادھر بھیج دیں، انہوں نے ہمیں ناشتہ کروا دیا کہ جی آپ نے تھوڑے گھر میں کچھ پکائیں گے آپ۔ تو یہ ایک کامن چیزیں تھیں۔ جو اولڈ لاہور تھا وہ تو خیر وہاں پہ کمیونٹی کا تو بہت ہی زیادہ تھا سسٹم، چونکہ لوگ کافی عرصے سے رہ بھی رہے تھے وہاں پہ، اور چونکہ بہت سارے لوگ تھے جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے بھی آئے تھے، تو وہ ایک ویسے بھی ایک تھوڑا سا ایک تھا، ایک دوسرے کے خیال احساس تھا ایک دوسرے کا، تو وہ ایک کمیونٹی کا محلے کا سسٹم ایک تھا جس میں محلے کی فکر ہوتی تھی، لوگوں کو خبر بھی ہوتی تھی، فکر بھی ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ خبر رکھنی لوگوں نے شروع کر دی، فکر چھوڑ دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ خبر اس لیے رکھتے تھے، اچھا کون آیا، کون گیا، اچھا ان کا وہ جو ہے نا وہ لڑکی ان کی جو تھی وہ گاڑی میں کس کے ساتھ بیٹھ کے گئی وہ، ٹھیک ہے، اور ان کا لڑکا کس لڑکی کو ساتھ لے کے آیا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اچھا کون لوگ ان کے گھر آ رہے ہیں، کون یہ ہو رہا ہے، اچھا ان کے تو اتنے ذرائع نہیں تھے، یہ اچانک انہوں نے کیسے ان کے پاس 4 پیسے آ گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر یعنی میں نے کہا نا پھر خبر رکھنے لگ گئے، پھر فکر چھوڑ دی انہوں نے۔ اور پھر جب یہ بات ہوئی تو پھر ظاہر دلوں میں گھٹی دلوں کی محبت تو شہر بڑھنے لگے۔ یہ شہزاد احمد صاحب کا مصرع ہے کہ گھٹی دلوں کی محبت تو شہر بڑھنے لگے۔ تو پھر ایسے ہی ہے وہ، تو پھر شہر بڑھنے لگ گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فرق آ جائے، بس اب پھر ہم دور ہو جائیں، ہم قریب نہیں رہنا چاہتے، میں بڑا تنگ ہوں اس سے۔ یہ سارا وقت اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نیئر ہم، میں دور ہونا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان دوری پیدا کر دے۔ سورہ سبا میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ لوگوں نے کہا، پہلے اکٹھے رہتے تھے، پھر انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے درمیان دوری کر دے، پھر ہم نے انہیں تتر بتر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تتر بتر پھر ہو گئے لوگ، پھر ظاہر ہے پھر نئی آبادیاں بن گئیں، پھر لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ خبردار جو کسی نے کسی کی خبر رکھی تو سو وی ڈونٹ نو یو، یو ڈونٹ نو اس، اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو اس۔ تو کئی سال گزر گئے، لوگ رہتے ہیں اور نہیں پتہ ہوتا ان کو کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے۔ یہ پرووربیل نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے ایکچولی، کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے۔ اور کیوں خبر رکھیں جی؟ اور خدا نخواستہ کسی کے ساتھ والے کے گھر میں کچھ ہو جائے تو ساتھ والے گھر کو خبر نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اگر وہ ساتھ والے کچھ بتائیں آ کے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اگر وہ آ کے بتا بھی دیں، فرض کیجئے کہ جی یہ ہو گیا ہمارے گھر میں خدا نخواستہ، تو ساتھ والے کیا کہیں گے اس کے اوپر، مجھے نہیں پتہ۔ آئی ڈاؤٹ کہ وہ شاید کو بہت ویلکمنگ ہوں، یا کہیں اچھا نہیں، بڑی بری بات ہے، چلے آئیں جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آئی ڈاؤٹ، میرے خیال میں وہ کہیں گے کہ اچھا جی ٹھیک ہے چلیں، بڑا افسوس ہے
لیکن یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے جی، میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چینج ہو گئی چیز. دیکھیں یہ سب کچھ میں کسی افسوس میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایم جسٹ اسٹیٹنگ دی فیکٹس ایز آئی ہیو بن لوکنگ ایٹ دیم اوور دا ایئرز ایکچولی. تو میں جو کچھ دیکھتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے وہی بیان کر رہا ہوں ایکچولی. اس کے اپنے کچھ مسائل تھے، کچھ اس کی اسٹرینگتھ تھیں. اصل بات ہے نیت کی اور اسپرٹ کی. جب تک محلہ سسٹم کی اسپرٹ اچھی تھی وہ ایک انتہائی مضبوط سسٹم تھا اور انتہائی اعلیٰ سسٹم تھا. جب اس کی اسپرٹ بگڑنے لگی، جیسے میں نے کہا نا، لوگوں نے خبر رکھنی شروع کر دی اور فکر کرنا چھوڑ دی، تو پھر خرابی شروع ہو گئی. پھر لوگوں نے ایک دوسرے کی، جس کو کہتے ہیں سو لینا شروع کر دی انہوں نے، اور ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے لگ گئے، تو پھر مسائل شروع ہو گئے. تو پھر شاید بہتر یہی تھا کہ دور ہی ہو جائیں، پھر الگ الگ ہو جائیں، پھر ہو گئے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا ذمہ دار ہے، ہر کوئی اپنے معاملات کو دیکھے چلائے جیسے بھی ہے. یہ اس کا پرابلم ہے، میرا پرابلم نہیں ہے اس کا. لیکن معاشرے کی اسٹرینگتھ کم ہوتی ہے اس سے. دیکھیے نا آپ، میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ جہاں سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں ان لوگوں نے تو بے شمار چیزیں نہیں چھوڑیں. آج بھی امریکہ کے کسی چھوٹے بڑے شہر میں جہاں کہیں اسکول شوٹنگ ہوتی ہے، جو اکثر ہوتی ہے، تو وہاں پہ 20 لوگ پہنچ جاتے ہیں آس پاس کے، جن کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ جا کے کوئی پھول رکھتا ہے، کوئی کینڈل جلاتا ہے، کوئی وجل کرتا ہے، کوئی پریئرز کرتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. یعنی ایک کمیونٹی کی سینس برقرار ہے. ہمارے ہاں وہ کمیونٹی کی سینس ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہم نے اس ایز اے کمیونٹی اپنے آپ کو سمجھنا بند کر دیا. اب کچھ بھی ہو جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی سب سے بڑا واقعہ تو کسی کا فوت ہونا ہے نا. تو کسی کے فوت ہونے پہ پہلے جو ایک تھا کہ آس پاس سے قریب کے محلے کے جن کا کوئی رشتہ داری کوئی واسطہ نہیں تھا وہ بھی پہنچ جاتے تھے کہ اچھا جی فلاں جگہ ڈیتھ ہو گئی ہے جی، چلیں جی وہ ہم بھی ذرا افسوس کر رہے ہیں جی، منہ دیکھا ہے جی ہم، تو آ جاتے تھے. تو اب وہ نہیں رہا. اب وہ یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے نا، ایمبولینس میں ڈالیں لے جائیں اب قبرستان. اب جنازہ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اٹھائے گا. ابھی بھی کہیں کہیں آپ کو رواج مل جائے گا کہ لوگ جنرلی کوئی نہ کوئی چارپائی پہ ڈال کے لے کے جا رہے ہوں گے، اگر قریب ہے کوئی جگہ. تو اگر قریب نہیں ہے، جو کہ اکثر نہیں ہے، تو اس صورت میں تو وہ جہاں بھی پڑھیں گے، اگر جنازہ انہوں نے کہیں اپنی مسجد میں پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد وہ ایمبولینس میں ڈالیں گے اور لے جائیں گے وہاں پہ. وہاں 4 قدم کوئی اٹھا کے تو لے جائے گا، آگے تو لے جائے گا. ورنہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایکچولی کوئی جس کو کہا جائے کہ جی کہیں پہ کوئی یعنی کوئی لوگ اکٹھے ہوں گے اور سارا کچھ کریں گے. اور وہ جو ٹائم ہے جس میں ابھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور جنازہ پڑھا جائے گا اور بیریل ہوگا، اس میں بھی ہر کوئی اپنی گھڑی دیکھ رہا ہے، موبائل فون پہ لگا ہوا ہے. ہاں یار بس میں ایک جنازے پہ میں بس ابھی آتا ہوں یار، میں 10 منٹ میں نکلتا ہوں بس. ایز اف بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے ظاہر ہے دس از لائف، دس از ہاؤ دی لائف از ٹوڈے. اور یہ کوئی اس پہ از ناٹ اے سیڈ کامنٹری، دس از جسٹ اے ریئلٹی ایکچولی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے کی بنیاد تھی، جو اس ساری گفتگو کا جو سمری ہے وہ یہ ہے، وہ بہرحال ایک گھر سے شروع ہوتی تھی، پھر ایک محلے سے شروع ہوتی تھی، پھر ایک تھوڑے لارجر کمیونٹی سے شروع ہوتی تھی، پھر شہر بنے، پھر اس سے آگے جو بھی ہوا. گھر کمزور ہوئے چونکہ گھر کا اکائی جو تھی یونٹ کی، اس میں دراڑیں آ گئیں. اس میں لوگوں نے ایک دوسرے سے، بھائی بہنوں نے بھی بات کرنی بند کر دی، اور ماں باپ بھی تھوڑے فاصلے پہ ہو گئے، اور بچے بھی کچھ اور دنیا میں نکل گئے. تو وہ گھر، وہ یونٹ کمزور پڑا. محلے کا سسٹم تو بالکل ہی کمزور پڑ گیا. اب وہ جہاں کہیں لوگ مجبور ہیں ایک محلے میں رہنے پہ، وہاں بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ ایوائڈ ہی کریں. وہ بھی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بہت شامل ہونے کے پروگرام میں نہیں ہے، ریئرٹی ہے، جنرل نہیں ہے. تو لہذا وہ بھی یونٹ کمزور پڑ گیا. تو جب یہ 2 بیسک یونٹ کمزور پڑ گئے تو باقی تو پھر ظاہر ہے پھر تو کمزوری آئے گی. پھر تو ہمارا معاشرہ اس وقت جس سٹیج سے گزر رہا ہے وہ کافی مشکل سٹیج سے گزر رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہوں گا، میں آئندہ بھی کہوں گا کہ ہم نے پرانا ایک سسٹم جو تھا اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آج کی ضروریات کے مطابق مناسب نہیں تھا. فائن، اوکے، لیکن ہم اس کی جگہ کوئی نیا سسٹم کریٹ نہیں کر سکے.
ہم اسے ریپلیس نہیں کر سکے کسی چیز سے، تو ہم ایک خلا میں رہ رہے ہیں، ایک وائڈ میں رہ رہے ہیں ایکچولی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس وائڈ میں کس چیز کو کرنے کا کیا طریقہ. تو جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کر لیتا. ٹھیک ہے نا؟ آج کل کے وقت میں جس کو جو سمجھ آتا ہے، جس کو جو کہیں سے اس نے سنا دیکھا، جو بھی اس کی سمجھ میں آیا وہ اس حساب سے کر لیتا ہے. بس یہ چل رہا ہے معاملہ. لیکن اوورآل معاشرہ اندر سے کمزور ہے، اس لیے کہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہیں، اور اس میں جتنے لوگ اس معاشرے میں شامل ہیں وہ اس سے کسی بھی شکل میں بلانگ نہیں کر رہے، وہ اس کو اون بھی نہیں کر رہے. ہر شخص سے کہتے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں معاشرے میں بڑی خرابی ہے جی، بڑی برائیاں ہیں جی، معاشرہ بڑا خراب ہے جی. لیکن معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. معاشرہ تو میں اور آپ ہیں. تو اگر معاشرہ خراب ہے تو میں اور آپ خراب ہیں، اگر معاشرہ اچھا ہے تو میں اور آپ اچھے ہیں. یعنی اس کے ریورس ہے نا اصل میں تو بات، کہ اگر میں اور آپ اچھے ہیں تو معاشرہ اچھا ہے، میں اور آپ خراب ہے تو معاشرہ خراب ہے. تو اگر معاشرہ خراب ہے تو اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اچھے نہیں ہیں، ہم خراب ہیں ایکچولی. اور ہم اپنی خرابی دور نہیں کر رہے، ہم ادھر ادھر اس بات کو ڈال رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، حکومت ٹھیک نہیں ہے، میڈیا ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے. اپنی بات ہم نہیں کر رہے کہ میرا بھی کوئی رول ہے اس کے اندر. تو میں تو فرد کی بات کر رہا ہوں کہ فرد کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور اس لیے وہ محلے کا تو ایک ریفرنس ہے نا بیسکلی، لیکن اصل میں تو کمیونٹی کی سینس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. ان ون سٹیٹمنٹ اس ساری گفتگو کی سمری یہ ہے کہ کمیونٹی سینس کو واپس لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہمارے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، کئی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور کئی بگاڑ کی صورتیں ہماری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.